مسٹر اینڈ مسز بیسٹ قسط نمبر 2۔ سلطان حویلی کی چھت پر چاند اترا اپنی چاندنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ حویلی کے وسیع لان سے کچھ فاصلے پر مور اپنے پنکھ بکھیرتے خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ سلطان حویلی کے سب افراد لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی کھانا کھا کے ہٹے تھے۔ آج کارا بے مینشن سے انہوں نے رشتہ لے کر آنا تھا، مگر شام کو ہی ان لوگوں کا فون موصول ہوا کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ لوگ آج نہیں آ سکیں گے تو 2 دن بعد حاضر ہوں گے، جس پر گھر کی ساری عورتوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ مگر ابا حضور اچھے سے جانتے تھے کہ انہوں نے آنے سے معذرت کیوں کی ہے۔ وجہ ابھی سب کو معلوم ہو جانی تھی۔ موسیٰ بار بار چور نظروں سے اپنی محرم کو دیکھ رہا تھا۔ اشال اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے سامنے دیکھتی کہ موسیٰ کو خود کو تکتا پا کر وہ اپنی جگہ سے گڑبڑائی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ اس کی یہ حرکت دیکھتے موسیٰ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ سب لوگ چائے میں ہی مصروف تھے کہ اچانک داخلی دروازے سے حنان، بلاش اور مریم داخل ہوئے۔ حنان اور بلاش مریم کے دائیں بائیں اسے سہارا دے کر لا رہے تھے۔ یا میرے اللہ! عائشہ سلطان اٹھ کھڑی ہوئی اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ عائشہ سلطان مریم کی طرف بڑھتے ہوئے حنان اور بلاش سے بولی، جبکہ گھر کے باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور پریشانی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماما بیٹھنے تو دیں، بلاش بولا اور مریم کو صوفے کی سمت بڑھتے اسے صوفے پر بٹھا گیا۔ عائشہ سلطان اس کی دائیں جانب بیٹھے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کا ماتھا چوم گئے۔ بلاش، کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے دشمن نے مریم کو زہر دینے کے لیے کسی کو سپاری دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے برہان اور مراد کو اس سازش کا بروقت پتہ چل گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ بلاش نے ساری حقیقت بتائی۔ عائشہ سلطان تو دل تھام کر ہی بیٹھ گئی۔ برہان اور مراد کارا بے کے لڑکے؟ فاطمہ بیگم نے استفسار کیا تو حنان نے سر ہلایا، جبکہ حاتم اپنی بہن کی طرف بڑھتے اسے گلے سے لگا گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ حاتم پیار سے اسے پچکارتے ہوئے بولا تو مریم نے محض سر اسبات میں ہلایا۔ گھر کے تمام افراد خاصے پریشان ہو چکے تھے۔ چلو اب بچی کو کمرے میں لے جاؤ، آرام کرنے دو اسے، ابا حضور بولے تو سب نے سر اسبات میں ہلایا۔ عائشہ سلطان نے اسے ایک بازو سے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا، دوسری اطراف سے حاتم نے اسے سہارا دیا اور اسے لیے اس کے کمرے کی سمت بڑھے۔ ان کے جاتے ہی باقی سب پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تاریک رات کی تاریکی میں اس کی گاڑی سڑک پر ہواؤں کے دستے کو چیرتی ہوئی کارا بے مینشن میں داخل ہوئی۔ برہان گاڑی سے نکلا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ملازمہ اس کے پاس آئی۔ صاحب جی، آپ کے لیے کھانا لگواؤں؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، برہان نے اتنا کہا اور اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ ملازمہ کندھے اچکاتی اپنے کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ برہان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک عجیب بے چینی اس کے وجود میں سفر کر رہی تھی۔ اسے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کمرے کی کھڑکیاں کھولی اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینکا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا۔ وہ صوفے پر گرنے کسی انداز میں بیٹھا اور اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکاتے آنکھیں موند گیا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے پردے پر وہی نیلی آنکھوں والی پری کا چہرہ لہرایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اس کی جان بچائی، لیکن صرف انسانیت کے ناطے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں اس سے آج بھی اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا۔ ہاں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت۔ وہ جیسے خود کو باور کروا رہا تھا۔ مراد ابھی فریش ہو کر سونے کے لیے ہی لیٹا تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ اسکرین پر مہاپارا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ رینگی۔ اس نے فون کو یس کرتے کان سے لگایا۔ ہیلو، مراد اپنی بھاری مردانہ آواز میں بولا کہ دوسری طرف مہاپارا کا سانس مزید اٹکا۔ ہیلو، السلام علیکم، مہاپارا نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام جی محترمہ، کہیے، مراد مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا۔ وہ میں کیا میں مراد مہاپارا پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، خدا حافظ، مہاپارا نے پٹ سے کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیا اور اپنے سانس کو بحال کرنے لگی۔ مراد نے حیرانگی سے فون کی اسکرین کو دیکھا اور ایک جاندار قہقہ لگایا۔ پاگل لڑکی! ہنستے ہنستے اسے خیال آیا آخر کو اب حساب برابر تو کرنا ہی تھا، لیکن پہلے اسے داد جی سے بات کرنی تھی۔ اس نے صبح بات کرنے کا فیصلہ کرتے سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر آنکھوں کے سامنے اس دشمنِ جاں کا چہرہ لہرایا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اشال کچھ دیر پہلے ہی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ لیٹنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اسے سوئے
کو کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اشال بچے دروازہ کھولیں۔ دروازے کی دوسری طرف سے حنان کی بھاری آواز گونجی۔ اشال آنکھیں رگڑتی دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ حنان دروازہ کھلتے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ حنان نے اس سے پیار سے پوچھا۔ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں بچے، دراصل مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ حنان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ جی بھائی بولیے، اشال نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ دراصل گڑیا، ابا حضور چاہتے ہیں کہ اب تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ مشل کا رشتہ آیا ہے قدرت صاحب کے بیٹے احمد کے لیے۔ ابا حضور کسی صورت ان کو انکار نہیں کریں گے، تو وہ چاہتے ہیں کہ مشل کی شادی جب ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ تمہاری رخصتی بھی کر دیں۔ اگر تم کہو گی تو میں ابا حضور کو انکار کر دوں گا۔ تم پریشان نہ ہونا میری گڑیا۔ حنان اپنی جان سے پیاری بہن کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اشال سے انکار نہ کیا گیا۔ وہ اپنے عزیز بھائی کو کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی جس نے اپنی دونوں بہنوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، مگر سچ یہی تھا کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ کو جو ٹھیک لگے بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اشال نے سر کو جھکاتے کہا تو حنان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ حنان نے پھر پوچھا تو اشال نے مسکراتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا۔ حنان ایک دفعہ پھر اس کے سر پر بوسہ دیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اب آپ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، حنان اسے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اشال نے اس کے جاتے ہی کمرے کو لاک کیا۔ اس نے سر جھٹکا اور واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اگر رخصتی ہو گئی تو کیا موسیٰ مجھے سمجھیں گے؟ اس نے خود سے سوال کیا جس کا جواب اس کے منقوہ کے پاس تھا۔ اس نے تمام تر سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور سونے کے لیے آنکھیں مون لی۔ مریم اپنے کمرے میں لیٹی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی تمام تر سوچوں کا مرکز ایک ہی شخص تھا، بران کارابے عرف بیسٹ، جسے یہ نام اسی نے ہی دیا تھا، اور پھر سبھی اسے بیسٹ کہنے لگے۔ اس نے کیوں جان بچائی ہوگی میری؟ جان اسے کیا ملے گا میری جان بچا کر؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس سوال کا جواب تو بذات خود بران کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ وہ جانتی تھی کس کا فون ہوگا۔ ہاں بولو، مریم نے فون اٹھاتے ساتھ کہا۔ میم کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ الحمدللہ۔ کیا خبر ہے؟ میم دورانی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مریم کو حیرانگی ہوئی۔ میم وہ لاپتہ ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ پرسوں رات جب اس نے داؤد کو سپاری دی تھی آپ کو زہر دینے کے لیے، اس کے فوراً بعد ہی وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس شخص نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کو لاپتہ کرنے میں بیسٹ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ مریم نے کسی خدشے کے پیش نظر پوچھا۔ نہیں میم، یہ کام بیسٹ کا نہیں ہے، کوئی اور ہی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ واٹ؟ مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ مریم کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ جی میم۔ ہاں، اور ایک اور بات، وہ شخص بولا۔ میم اس سمے دورانی کے ساتھ ایک شخص اور ملوث ہے۔ کون؟ اس کا یہ کون اب نہ جانے کس کے لیے تباہی لانے والا تھا۔ جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے، اور پھر اس نے فون رکھ دیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھاتے اپنے ایک خاص بندے کو فون ملایا۔ پتہ کرو احسان موتی والا کل کہاں ملے گا؟ مریم بولی۔ میم کل اس کے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب ہے، وہ وہی ملے گا۔ سالگرہ کی تقریب؟ ہاں، مریم بولی۔ نوشیروان؟ جی میم۔ کر دو انہیں برباد، جنہیں بربادی کی تمنا ہے، اس نے کہتے فون بند کیا تھا۔ کل کا دن کس کی بربادی کا سما ہوگا یہ میں تمہیں بتاؤں گی، احسان موتی والا، مریم خود سے بولی اور دوبارہ لیٹتے آنکھیں موند لی۔ آج احسان صاحب کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ کارابے مینشن کے تمام افراد سالگرہ کی تقریب میں مدعو تھے۔ ان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، جس بنا پر کارابے مینشن کے تمام افراد سالگرہ کی تقریب میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ تو دوسری طرف ایک شخص ایسا تھا جو کوئی بہت بڑی تباہی لانے کی تیاری میں تھا۔ تم سب تیار ہو؟ داج جی نے سب کو مخاطب کیا، جن میں کارابے مینشن کے تمام مرد حضرات میں سے محمد صاحب، قدرت صاحب، مراد اور جہان موجود تھے، اور خواتین میں سے بس رباب کارابے، افنان اور دلان جانے کے لیے تیار تھی۔ فاطمہ خاتون نے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جانے سے معذرت کر لی، جبکہ دانین اپنے جلاد پروفیسر کی دی ہوئی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی، اور زمرت مجال ہے جو اپنے ناولز کی دنیا سے باہر آ جاتی۔ وہ کیوں ایسا کرتی؟ وہ تو زمرت تھی۔ جی داجی، بس احمد اور بران آتے ہی ہوں۔ مراد بولا تو داجی کی نظر سیڑھیاں اترتے ان دونوں پر گئی۔
بے شرمی کی بھی انتہا ہے، سالگرہ کی تقریب میں جا رہے ہیں، تم دونوں کا رشتہ لے کر نہیں جا رہے جو ایسے تیار ہو رہے ہو؟ داس جی نے دونوں پر چوٹ کی۔ برہان نیوی بلو 3 پیس سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھا، جبکہ احمد اس کے برعکس بلیک 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سب نے بے ساختہ ہنسی کو چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ احمد جلدی سے مراد کی طرف لپکا، جبکہ باقی سب داخلی دروازے کی جانب بڑھے۔ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے کہ احمد جلدی سے مراد کی طرف بڑھتے دوبارہ سے اسے پکڑ چکا تھا۔ کی ہویا؟ مراد چڑھ کر بولا۔ کیا ہو گیا؟ میں تو بس ایک بات پوچھ رہا تھا، احمد معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ مراد نے ایک آئی برو ریز کرتے اس کی ڈھونگی معصومیت کو دیکھا۔ پھوٹ لے اب مجھ سے؟ مراد اس کے انوس چپ رہنے پر تب بھی تو گیا تھا۔ دشمنوں کے گھر سے کوئی آ رہا ہے کیا؟ احمد بظاہر لاتعلقی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا کہ مراد نے اس کی گردن سے کالر کو دبوچتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا۔ وہ نہیں آئے گی، تو فکر نہ کر۔ ہاں البتہ اس کا کزن بھائی ضرور آئے گا۔ بے غیرت سی ایم، مجھ مراد کو نہ مراد بنا کر رکھ دیا ہے، نہ اہل سیاست دان۔ مراد اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہوا بولا کہ احمد کا کہہ بے ساختہ تھا۔ مراد نے اس کی کمر میں مکہ جوڑا۔ احمد بلبلا اٹھا۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ تو اب چلو۔ برہان جو کب سے ان کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا بالآخر بول اٹھا۔ ابھی کہاں ہوا ہے، شادی کروائیں گے تو ہوگا نا؟ ہائے! برہان نے دل پر ہاتھ رکھتے دہائی دی کہ برہان اور احمد نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ برہان، مجھے تو اس پر شک ہے، احمد نے برہان کو مخاطب کیا۔ آپ لوگوں کا شک پک ہے؟ برہان نے تائید کی۔ کون؟ برہان اور احمد یک زبان چیخے۔ برہان نے اسے گردن سے دبوچا۔ بول سالے، ہماری ناک کے نیچے کون سے گل کھلاتا پھر رہا ہے؟ اوئی کمشنر کا گریبان پکڑنے کے جرم میں جیل میں ڈال دوں گا۔ اور میں نے کون سا گل کھلایا؟ گل تو اس نے کھلایا۔ برہان نے احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بے اختیار ہی احمد نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں اس کے سامنے کی۔ تو اپنی بات کر بے غیرت جیا، احمد چڑھ کر بولا۔ پتہ چل جائے گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مراد تنک کر بولا۔ بہاڑ میں جا، اللہ کرے اس کی کہیں اور شادی ہو جائے۔ احمد کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ تو احمد تھا۔ تیرے منہ میں خاک، وہ بھی ناپاک۔ مراد یہ بولتے ہی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ وہ احمد کے خطرناک تیور دیکھ چکا تھا۔ برہان نے اسے قابو کیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوتے کارا بے مینشن سے باہر نکلتے چلے گئے۔ بلاج اپنی بھرپور وجاہت اور اپنی براؤن آنکھوں میں چمک لیے تیار ہو رہا تھا۔ سلطان حویلی کے بھی تمام افراد سالگرہ کی تقریب میں موجود تھے، مگر فی الوقت صرف بلاج ہی سالگرہ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ بلاج خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے آتی مہین اور مہاپارا سے زوردار تصادم ہوا۔ یا اللہ خیر، دھیان سے چلو میری گڑیا، بلاج مہین کو پیار سے کہتے ہوئے بولا۔ ہاں بھائی، یہی تو گڑیا ہے، میں تو کچھ لگتی ہی نہیں، مہاپارا نے شکوہ کیا، جس پر بلاج نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ارے یار، تم دونوں میری گڑیا، اب بتاؤ اتنی بھاگتی ہوئی کہاں جا رہی تھی؟ بلاج دونوں کو اپنے حلقے میں لیتے ہوئے بولا۔ آپ کے ساتھ؟ دونوں یک زبان ہو کر بولی۔ آپ دونوں مریم کے ساتھ آ جانا، وہ بھی جا رہی ہے، بلاج دونوں کو سمجھاتے بولا۔ نہیں، نہ مریم آپی کا نہیں ہے ارادہ جانے کا، اس لیے تو آپ کو بول رہے ہیں نا، مہین چھوٹا سا منہ لے کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر، بلاج دونوں کو اپنے آگے کرتے ہوئے بولا۔ دونوں نے سیاہ رنگ کے پیروں کو چھوتی فراک پہنی ہوئی تھی، ان کے برعکس بلاج نے سفید قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا۔ بلاج نے گارڈز کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور کو گاڑی سے نکلنے کا بولتے مہین اور مہاپارا کو گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی کو سلطان حویلی کے گیٹ سے عبور کرتے وہ منزل کی جانب بڑھا، اس کے پیچھے ہی گارڈز کی گاڑیاں بھی نکلی۔ رات کی تاریکی میں ڈوبا شہر اور شہر میں موجود وہ اس زیریں تعمیر عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ رات کی یہ تاریکی کچھ ہی دیر میں کسی کی قسمت کو بھی تاریک کرنے والی تھی۔ میم کام ہو گیا ہے، ایک شخص نے آ کر اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، کیا حکم ہے میم؟ ابھی تھوڑا صبر کرو، وہ بولی۔ جی میم، جیسا آپ کو مناسب لگے، وہ بولا۔ نوشیروہ، تمہیں پتہ ہے، کتے کے سر پر ایک دفعہ تاج رکھ دو تو پھر گلے میں پٹا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو، جب میں بزنس کی دنیا میں نہیں آئی تھی تو یہی احسان انکل تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے ان کے سر پر تاج رکھ دیا، اور اب اسی شخص نے مجھے ڈس لیا۔ وہ دکھ سے بول رہی تھی۔ میڈم، یہ دنیا ایسی ہی ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہاں مطلب ختم تو لوگ تعلقات بھی ختم کر دیتے ہیں، تعلقات تو تعلقات انسانیت تک ختم کر دیتے ہیں، نوشیروہ بولا۔
ویسے زندگی عجیب چڑیا گھر جیسی ہو گئی ہے، کہیں سام تو کہیں کتوں تو کہیں گرگٹوں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ وہ پھر بولی، میڈم کیا حکم ہے؟ وہ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ ایک اور شخص ان کے قریب آتا ان سے مخاطب ہوا۔ اس آگ کی تپش میرے تمام دشمنوں کی آنکھوں میں نظر آنی چاہیے۔ وہ بولتے ساتھ ہی مڑی اور ہیلمٹ زیبتن کرتی اپنی ہیوی بائک پر سوار ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عمارت میں آگ بھڑک اٹھی اور ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ وہ ایک نظر ان شعلوں کو دیکھتی اپنی بائک کو زن سے بھگا لے گئی۔ آج کی رات کسی کی تباہی کی نظر ہوئی تھی۔ بلاج ان دونوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا جہاں سالگرہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ انتظام کافی بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ سالگرہ میں بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اور وزراء وغیرہ انوائٹڈ تھے۔ وہ دونوں ہال میں انٹر ہوئے تو احسان صاحب نے ان کی طرف بڑھتے انہیں ریسیو کیا۔ السلام علیکم سی ایم صاحب۔ وعلیکم السلام، بلاج نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا۔ مہینہ اور ماپارا نے اشارے سے سلام کیا جس کا انہوں نے بھی اشارے سے جواب دیا۔ تشریف رکھیے سی ایم صاحب، احسان صاحب نے کہا تو بلاج اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے ہی وہ دونوں چل دی۔ تم دونوں کیا یوں ہی میرے پیچھے پیچھے چلتی رہو گی؟ بلاج ہنوز ان دونوں کو اپنے پیچھے آتا دیکھ بولا۔ دونوں نے کندھے اچکائے۔ بلاج نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھا کہ اس کی نظر کارا بیز پر پڑی۔ اس کے قدم خود بخود اس جانب رخ کر گئے۔ داج جی بھی اسے آتا دیکھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ رنگی۔ انہیں امید نہیں تھی اتنی پرانی ناراضگی کے باوجود وہ یہاں کا رخ کرے گا۔ جبکہ مہینہ اور ماپارا کو ان کی کوئی دوست مل گئی تو وہ اس سے ملنے لگی۔ السلام علیکم داج جی۔ بلاج نے سر جھکاتے سلام کیا تو داج جی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وعلیکم السلام برخوردار، کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے داج جی، آپ بتائیے، بلاج ادب سے بولا۔ وہاں موجود تمام نفوس حیرانگی سے مڑ مڑ کر اس مغرور چیف منسٹر کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، بلاج نے باقی سب کو مشترکہ سلام کیا تو سب نے ایک ساتھ ہی جواب دیا۔ اتنے میں مہین اور ماپارا ان کی طرف آئی۔ السلام علیکم، دونوں نے مشترکہ سلام کیا۔ جہان کی نظر مہین پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یا میرے اللہ، یہ دشمنوں کی بیٹی ہے۔ اسے ابھی بھی کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد تھا جب اس کی مہین سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ مہین اپنی دھن میں چلتی جا رہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے جہان سے زور سے ٹکرائی۔ آؤچ، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ جہان اپنا سر سہلاتے ہوئے بولا۔ تو تم دیکھ کر چل لیتے مسٹر، مہین اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ بے وقوف، جہان کہتے جانے لگا۔ بے وقوف کس کو بولا؟ بے وقوف ہوگے تم، تمہارا باپ، تمہاری دادی، تمہاری نانی، تمہارا سارا خاندان، سمجھے؟ مہین آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی کہ اس کی دوست نے آ کر اسے قابو کیا۔ کتنی لمبی زبان ہے تمہاری لڑکی، جہان حیرانگی سے بولا۔ میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں، مہین اسے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی کہ جہان نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اب حیرانگی سے بلاج کی بغل میں کھڑی مہین کو دیکھ رہا تھا جو معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ دوسری طرف مراد کی نظریں ماپارا پر ٹکی تھی جسے برہان اور احمد نے بخوبی نوٹ کیا تھا، اور جب انہوں نے ماپارا کی جانب دیکھا تو اس کے اڑے رنگ دیکھ کر الجھن کا شکار ہو گئے۔ بلاج ان دونوں کو وہاں بیٹھنے کا بولا اور اجازت لے کر آگے بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے اس کی نظر افنان پر پڑی جو سر پر دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ بلاج نے مسکراتے سر جھٹکا اور آگے چل دیا۔ مہین اور ماپارا مرتی کیا نہ کرتی، رباب بیگم کے ساتھ جگہ بناتی بیٹھ گئی۔ ماپارا پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی جبکہ مہین کی نظر جہان پر پڑی تو اسے کچھ وقت لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ اب منظر کچھ یوں تھا، دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے تھے جیسے ابھی ایک دوسرے کو نگل لیں گے۔ ماپارا نے ذرا سکھ کا سانس لیا کیونکہ مراد کچھ دیر پہلے اٹھ کر باہر گیا تھا اور دلان اور مہین کی طرف دیکھا جن کی کچھ ہی دیر میں کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ماپارا نے افنان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ موبائل کی بپ پر ماپارا چونکی اور موبائل سامنے کیا جہاں کمشنر صاحب کا میسج آیا ہوا تھا۔ ماپارا کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہ خاموشی طوفان کے آنے سے پہلے کی تھی۔ اس نے چیٹ کھولی۔ باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، ورنہ اس کا میسج آیا ہوا تھا۔ کتا کمینہ، اللہ کرے منحوس کی نوکری چلی جائے۔ وہ اسے ہلکا بات سے نوازتی اٹھی۔ مہین نے اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچا۔ کدھر؟ میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ ماپارا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دھکیلا اور کھڑی ہو گئی۔ میں ساتھ چلوں؟ مہین بولی۔ نہیں، میں بس آئی، ماپارا کہتے سب کو ایک نظر دیکھتے باہر کی جانب چل دی۔ برہان اور احمد نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، پھر دونوں نے ہی کندھے اچکا دیے۔
مہاپارا واش روم کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑتے ایک کمرے میں کھینچا۔ مہاپارا اس سے پہلے چیختی۔ مراد نے اپنا بھاری مردانہ ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ پاگل ہو، چیخ کیوں رہی ہو؟ مراد دبی دبی آواز میں اس پر گھرایا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مہاپارا اس پر برسی تھی۔ آہستہ بولو لڑکی، مراد اسے ہاتھ کے اشارے سے باز رہنے کو بولتا اس سے فاصلہ قائم کر کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں بلایا مجھے؟ مہاپارا بولی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی، ایسا کہا تھا نا تم نے؟ مراد اس سے جیسے کنفرم کر رہا تھا۔ مہاپارا نے تھوک نگلتے سر اس بات میں ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ کل ہم لوگ تمہاری طرف آئیں گے رشتہ لینے کی غرض سے۔ داد جی تمہارے اور میرے رشتے کی بات بھی کریں گے اور یقیناً ابا حضور انکار ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تم کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو، بلکہ نیوز میں آئے گا کہ چیف منسٹر کی کزن مہاپارا سلطان پولیس اسٹیشن فون کر کے بھونڈا پرینک کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ کیسا لگے گا؟ ہاں؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ مہاپارا نے ایک زوردار تھپڑ سے اس کی بولتی بند کر دی۔ بے غیرتوں کی آئی جی، بے شرم انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرے چھوٹے سے مذاق کی مجھ سے اتنی بڑی قیمت وصول کرو گے؟ مہاپارا آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی لیے غصے سے بولی۔ تم اس تھپڑ کی قیمت چکاؤ گی لڑکی، مراد غصے سے تیوریاں چڑھا کر بولا۔ مہاپارا اس سے پہلے کچھ بولتی کہ کمرے کا دروازہ بجا۔ مراد کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ رنگی جبکہ مہاپارا کا رنگ زرد ہوا۔ اوہ شٹ، اب کیا ہوگا؟ دیکھو اب کہیں چھپ جاؤ پلیز، مہاپارا اس سے التجائیہ بولی۔ چھپ جاؤں گا اگر تم مجھے اس پیپر پر اپنے سگنیچرز کے ساتھ لکھ کر دو کہ تم ہرگز انکار نہیں کرو گی، مراد ایک پیپر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ مہاپارا مرتی کیا نہ کرتی اسے پیپر لے کر اس کے کہے کے مطابق لکھ کر اوپر اپنے سگنیچر کرتی اسے تھما چکی تھی۔ پلیز اب کہیں چھپ جاؤ، مہاپارا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ تو مراد جلدی سے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ مہاپارا خود کو کمپوز کرتی دروازہ کھل گئی مگر سامنے ایک بچے کو کھڑا دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ ایک لگاؤں میں تمہارے، مہاپارا بچے کو تھپڑ کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جاہل کمشنر اب پتہ نہیں کیا کرے گا، مہاپارا غصے سے پیر پٹکتی واپس ہال کے اندر چلی گئی۔ مراد اس کے جاتے ہی پردے کے پیچھے سے نکلا اور کمرے سے باہر نکلتے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ایک چاکلیٹ نکالی اور اس بچے کو اپنے پاس بلاتے اسے تھما دی۔ گڈ بوائے، مراد اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ کبھی نہ کسی سے رشوت لینے والا کمشنر آج ایک لڑکی کو خود سے شادی کرنے پر راضی کرنے کے لیے ایک بچے کو چاکلیٹ کی رشوت دے گیا تھا۔ وہ بچہ مزے سے چاکلیٹ کھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ مراد بھی خود کو کمپوز کرتا ہال کے اندر داخل ہوا۔ مہاپارا واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ماہین اس کے چہرے کے اڑے رنگ اور اس کی رونی صورت دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوئی۔ اسے مہاپارا سے پوچھا مگر مہاپارا نے اسے تسلی دی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مراد بھی آتا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ برہان اور احمد نے ایک اٹکیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ داخلی دروازے سے مریم داخل ہوئی۔ اس کی چال کا انداز اور اس کا سراپا ایسا ہی تھا کہ ساتھ میں موجود شخص ایک دفعہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ مریم ویلوٹ کے سادہ سوٹ میں ملبوس اپنے بالوں کا جوڑا بنائے میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر صرف گلوز لگائے اپنی مغرورانہ چال چلتے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سب لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ احسان صاحب بلاج کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور اسے ریسیو کیا۔ مریم نے سر ہلاتے اشارے سے انہیں سلام کیا جس کا انہوں نے جواب دیا۔ ارے آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، احسان صاحب مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جی بالکل، آنا ہی پڑا۔ وہ کیا ہے نا آپ کی طرف سے کچھ حساب نکلتے تھے تو میں نے سوچا کہ جایا جائے۔ مریم ایک طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوئی۔ ہاں 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 بھائی کیوں نہیں، احسان صاحب بظاہر ہنسنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے گویا ہوئے مگر اندر سے ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ انہیں شبہ ہونے لگا تھا کہ کہیں مریم کو ان کی اصلیت پتہ تو نہیں چل گئی، اور اگر ہاں تو جو طوفان وہ لائے گی اسے روکنا ناممکن ہے۔ اس کا وجود ہی اپنی ذات میں ایک خطرے کی گھنٹی تھا جو ہر وقت دشمن کے کانوں میں بجتی رہتی تھی، اور یہی حال ابھی احسان موتی والا کا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اور کوئی بات ہوتی بلاج مریم کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے تھام چکا تھا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، بلاج مریم سے بولا تو مریم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو تو پتہ ہے آرام کرنا میری فطرت نہیں، مریم اس سے گویا ہوئی۔ بلاج نے اسے اپنے ایک بازو کے حلقے میں لیا۔ چلو پھر داد جی وغیرہ سے مل لو، اب رشتہ داری جڑنے والی ہے تو یوں اچھا نہیں لگتا، بلاج اسے اپنے ساتھ لگائے آگے چلتا ہوا بولا کہ مریم نے سر اس بات میں ہلایا۔ برہان کی بے ساختہ نظر مریم پر پڑی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ یقیناً کوئی کانڈ کر کے آئی ہے، احمد برہان کے کان میں بولا تو برہان نے بے ساختہ سر ہلایا۔ پتہ چل جائے گا، برہان بولا۔ السلام علیکم داد جی،
مریم نے سر جھکاتے انہیں سلام کیا۔ داد جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، خوش رہو، داد جی بولے۔ مریم نے ایک نظر باقی سب پر ڈالی اور اشارے سے سلام کیا، جس کا سب نے اشارے سے ہی جواب دیا۔ کیسی طبیعت؟ اب تمہاری احمد بتا رہا تھا کہ کسی خبیث نے زہر دیا تھا۔ داد جی بولے۔ جی داد جی، اب بہتر ہوں۔ مریم چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ اتنے میں احسان صاحب ان کی طرف بڑھے اور حال چال دریافت کرنے لگے۔ مریم افنان سے ملی اور اس سے بات چیت کرنے لگی، جبکہ رباب بیگم اس کا تفصیلی جائزہ لینے میں لگی تھی۔ بس کر دے مما، اب کیا کھائیں گی اس کو؟ جہان جو کب سے اپنی ماں کو مریم کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا، آخر بول اٹھا۔ تم تو چپ ہی کرو، بے شرم نہ ہو تو۔ رباب بیگم جہان کو ایک چپت لگاتے ہوئے بولے۔ آپ لوگوں کی بے شرمی کے ایویں ہی اس دنیا میں آیا ہوں۔ جہان بولا تو رباب بیگم کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کسی لعنتی بندری کی اولاد، رباب بیگم چڑ کر بولی۔ جہان کہکا لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہی تھے کہ ایک آدمی احسان صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ ایک ہی دم احسان صاحب نے اس آدمی کو کالر سے دبوچتے ہوئے اس پر چیخنا شروع کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی؟ احسان صاحب دھاڑے۔ سر، ہمارے سارے آدمیوں کو مار ڈالا ہے اور فیکٹری میں بھی آگ لگا دی، سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے، وہ آدمی بولا تو احسان صاحب نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ کس کا کام ہے یہ؟ احسان صاحب چیخے۔ وہاں پر موجود تمام افراد اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سر نہیں معلوم، حلیہ ڈارک ڈیول جیسا تھا، وہ آدمی ڈرتے ڈرتے بولا۔ احسان صاحب نے ایک شیشے کا گلاس اٹھاتے زور سے فرش پر مارا اور وہاں سے جانے لگے۔ سر آپ وہاں نہ جائیں، وہ آدمی ان کے آگے آتے ہوئے بولا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، وہ فیکٹری میری آخری اسامی ہے، میں برباد ہو جاؤں گا، ہٹو میرے سامنے سے۔ احسان صاحب بولے تو وہ آدمی ان کے سامنے سے ہٹا۔ جاج جی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے پوتوں کی طرف، جبکہ بران مریم کو گھورنے میں مصروف تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ یہ کام مریم کا ہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا ڈارک ڈیول اور کوئی نہیں، اس کی اپنی مدھو مکھی ہے۔ بران کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو گئی۔ داد جی نے ان سب کو اشارہ کیا تو وہ سب جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بلاج بھی اپنے جاننے والوں کو ملتا مہپارا اور ماہین کو اشارہ کرتے وہاں سے جانے لگا اور مریم کو اس نے سیدھا گھر پہنچنے کو بولا تھا۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، سب لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مریم بھی ہال سے نکلتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی کہ بران اچانک سے کسی آندھی کی طرح نمودار ہوتے اسے زور سے بازو سے دبوچتے گاڑی کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ تمہیں کوئی خوف خدا ہے؟ بران نے اپنی انگارہ لال آنکھیں مریم کی نیلی سپاٹ آنکھوں میں گاڑی اور غصے سے گویا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مریم بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ تم اچھے سے جانتی ہو میرا کیا مطلب ہے، یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ بران غصے سے تیوریاں چڑھائے بولا۔ ہاں میں نے کیا ہے، کیا کر لو گے تم میرا؟ اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ مریم بھی دو بدو بولی۔ مریم، تم پہلے بھی اس کا بہت نقصان کر چکی ہو، وہ جو مرضی کرے، اس کا اپنا گناہ ثواب، تم کیوں اسے برباد کرنے پر تلی ہو؟ پہلے بھی تم نے اس کے گودام میں آگ لگائی اور اب اس کی فیکٹری میں جو شاید اس کا آخری اثاثہ بچا تھا۔ بران اس کے بازو کو جھٹکے دیتا ہوا بولا۔ اس نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی اور میں اسے ایسے جانے دیتی؟ میں چاہتی تو اس پر کیس کر سکتی تھی، میرے پاس اس کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں، مگر وہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا تو اس نے مجھے زہر دینے کی بھونڈی سازش رچی۔ مریم ایک ہی سانس میں چیخی تھی۔ واٹ؟ بران کو شوق لگا۔ تمہیں زہر؟ مجھے زہر دینے والوں کے ساتھ احسان صاحب بھی ملوث تھے اور اسی نے مجھے امپلائی داؤد کو سپاری دی تھی۔ دورانی تو بس ایک مہرا تھا۔ مریم اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی۔ برہان تو جیسے سکتے میں ہی چلا گیا تھا۔ تمہاری نظر میں تو ویسے بھی میں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیشہ تمہیں میں ہی غلط لگتی ہوں۔ مریم نہ جانے اسے گلہ کر رہی تھی یا کیا، مگر بظاہر وہ گلہ ہی کر رہی تھی۔ برہان نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ وہی آنکھیں تھیں جن سے وہ دور بھاگ رہا تھا اور آج وہ آنکھیں پھر اس کے سامنے موجود تھیں۔ دیکھو ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ برہان ہوش میں آتے مریم سے بولا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی مجھے گھر پہنچنا ہے، کل بات ہوتی ہے۔ مریم اسے کہتے اپنی گاڑی میں سوار ہوئی اور گاڑی زن سے بھگا لے گئی۔ برہان کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہوتا وہ بھی گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور جیسا کہ وہ ڈیفرنٹ چیزیں چل رہی ہیں، اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ احسان صاحب نے کیا، اور احسان صاحب کے ساتھ جو وہ پھر کرتی ہے نا، تو وہ تو پھر احسان صاحب دیکھیں گے اور ان کا پھر سارے لوگ دیکھیں گے جتنا برا اس کے ساتھ پھر ہو رہا ہے، اور پھر باقی کپلز کا بھی سارا سین ایسے چل رہا ہے، مطلب مہین اور جہان کا یہ سارا بہت مزے کا ہے۔ تو پھر ایز اے کپل جو ایک تو مراد اور
مہاپارا کا کپل ہے، مہین اور جہان کا کپل ہے، مراد اور برہان کا کپل ہے، اور افنان اور بلاج کا کپل ہے۔ اللہ کتنے لوگ ہیں اس ناول میں۔ اسی طرح کا ناول تانیہ طاہر کا ناول بھی ہے جس کا نام ہے کیا، سرخ آنچل، لیکن اس کا یہ کہ وہ تھوڑا سا رومانٹک ہے، مطلب بولڈ ہے تھوڑا کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ اس میں بھی ایسے ہی اتنے ہی زیادہ کپلز ہیں، اور مطلب سٹوری مجھے ایسی ہی لگی بالکل۔ اور لیکن یہ ہے کہ ادھر پھر بہت زیادہ کپلز، اور ہاں لیکن نہیں، باقی اگر ٹوٹا ہوا تارے کی بات کریں تو وہ تو 2 ہی کپلز تھے، اور اس میں باقی والے کپل وہ آلریڈی کپل، روشی کا ایک کپل تھا لیکن وہ بہت سائڈ والے تھے ان کے نہیں، لیکن ان کو تو پراپر اسکرین ٹائم دیا جاتا ہے ان کپلز کو، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی 3rd ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔